اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ. خلاق عالم نے سورہ حلقہ، جس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں، اس میں تخلیق بشر اور خلقت انسانی کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا، یہ تو مقصد خلقت انسانی جو اللہ نے دوسری جگہ پر سورہ والذاریات میں فرمایا ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ کہ ہم نے بندے کو عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن عبادت کے مسائل میں یہاں پر خلاق عالم نے پہلے حقیقت انسان کو بیان کیا کہ کیا انسان پر ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ جب وہ لائق ذکر نہیں تھا اور ہم نے اس کو پھر بعد میں پیدا کیا. انا خلقنا الانسان، بے شک ہم نے انسان کو خلق کیا، ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا. اب یہ ملے جلے نطفے سے جو انسان کو پیدا کیا، اس تخلیق انسانی کا مقصد خلاق عالم نے کیا فرمایا؟ نبتلی، میں نے چاہا کہ اس کو ہم امتحان کی منزل میں آزمائیں، امتحان کی منزل میں رکھیں، اس کو ہم آزمائیں. اور آزمانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے اس کو وہ باتیں بتا دی جائیں کہ جن باتوں پہ ان کو آزمایا جائے گا. اور ساری باتیں جو ہے خلاق عالم نے اس میں بتائیں کہ ہم نے جو ہے انسان کو کبھی بھوک سے آزمایا ہے، کبھی ہم نے مال کی کمی سے آزمایا ہے، کبھی ہم نے جو ہے ان کے اولاد کے غم سے آزمایا ہے، کبھی جو ہے خوف سے آزمایا ہے، الگ الگ طریقے سے. اور اس کے ساتھ میں کہا بِأَنفُسِهِمْ، ہم نے ان کو انہی کے ذریعے سے آزمایا ہے. یعنی انسان خوف کی آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے، انسان بھوک کی آزمائش سے گزر جاتا ہے، نقص اموال، مال کی کمی کے سلسلے سے، مال کی کمی کے امتحان سے بھی گزر جاتا ہے. انسان کی زندگی میں کبھی آگے پیچھے چیزیں آتی رہتی ہیں، لیکن جب انسان کو خود انسان کے ذریعے سے آزمایا جائے تو یہ تو وہ دشمن ہے جو خود انسان کے اندر چھپا ہوا ہے، خود انسان کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اب اس دشمن سے آزمایا جائے، محفوظ رکھا، یعنی انسان کو خود انسان کے ذریعے سے آزمایا جائے. اور پھر اس کو وہ ملکہ دیا، یعنی جس کو عقل کہتے ہیں، کہ عقل کی ذمہ داری پہ پروردگار عالم نے یہ رکھا ہے کہ انسان اپنے عقل کے سہارے سے مذہب تک اور شریعت تک پہنچے، اور پھر اپنے کو اس منزل پر رکھے کہ آیا ہم اللہ کے ویسے بندے ہیں کہ نہیں جیسا خداوند کریم چاہتا ہے، ایسے بندے ہیں کہ نہیں جیسا اللہ نے اور نبی خدا نے چاہا ہے. یعنی اللہ اپنے بندے کو بہتر دیکھنا چاہتا ہے. یعنی جب بندہ کہیں گزرے تو فرشتے دیکھ کر فخر کریں کہ ہاں واقعی پروردگار نے کہا تھا کہ ہمارے بندے اچھے ہوتے ہیں، بندگی اچھی ہوتی ہے. تو انسان اپنے ہی ذریعے سے آزمایا جاتا ہے، اس کو کچھ چیزیں عنایت کر دی جاتی ہیں، اس بشر کو، اس انسان کو کچھ چیزیں، کچھ ملکے دے دیے جاتے ہیں. ایک انسان کو حکومت دے دی گئی، مثلا حکومت اس کو عنایت کر دی گئی، تو اب یہ حکومت جو ہے اللہ کی طرف سے یعنی فرصت ہے دی ہوئی کہ اب تم اس کو کیسے مینیج کرتے ہو. آیا حکومت پانے کے بعد تم باغی اور ظالم ہو جاتے ہو، یا حکومت پانے کے بعد اللہ کے شکر گزار ہوتے ہو؟ کسی کو اللہ نے دولت دے دی، قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے کہ جو لوگ الگ الگ طریقے سے جو ہے آزمائے جائیں گے.
جس پہ انسان مغرور ہو جاتا ہے. دولت دے دی اللہ نے، اب دولت کو پانے کے بعد انسان آیا خدا کو بھول جاتا ہے یا خلاق عالم کو یاد رکھتا ہے. اس طرح سے اس کو آزمایا جاتا ہے. اس طرح سے کچھ چیزیں روحانی طور سے انسان کو عنایت کی جاتی ہیں، وہ چیزیں کہ جن کا جواب نہ دولت ہے، جن کا جواب نہ حکومت ہے. ان میں سے ایک چیز ہے توفیق پروردگار. توفیق پروردگار یہ وہ ملکہ ہے کہ جب انسان کو یہ ملکہ حاصل ہو جاتا ہے تو اس کو عبادت پہ بڑا لطف آتا ہے. اب وہ عبادت جب کرنے بیٹھتا ہے، جب کھڑا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو اب یہ سمجھ کے اللہ کی بارگاہ میں نماز نہیں پڑھتا کہ وہ قہار ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو قہر نازل ہو جائے، وہ جبار ہے. نہیں، اب جو وہ عبادت کرتا ہے، جب توفیق حاصل ہوتی ہے تو اس کی عبادت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ رحمان ہے. جب شروع ہوتی ہے عبادت تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کو رحمان الرحیم سمجھ کر اس سے پیار اور محبت کی بنیاد پر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں. تو یہ جب انسان عبادت کرتا ہے اور توفیق حاصل ہوتی ہے تو اس کو لطف آتا ہے. اب وہ اپنے اندر ایک ایک رکن کو محسوس کرتا ہے. تکبیر کہتا ہے تو کبریائی کو محسوس کرتا ہے اللہ کی. جب تسبیح کرتا ہے تو اللہ کی بلندی اور رحمانیت کو محسوس کرتا ہے. جب حمد کرتا ہے اللہ کے تو اس پروردگار عالم کی نعمتوں کو محسوس کرتا ہے. تو اس کے بعد جب پڑھتے بڑھتے اس منزل پہنچتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد، تب اس کو لطف آتا ہے. تب وہ خلاق عالم کے بالکل قریب ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہوتا ہے توفیق سے. یہ اللہ انسان کو توفیق دیتا ہے. توفیق انسان کے دل میں جب آتی ہے، جب انسان کی طرف اللہ کی طرف سے توفیق مل جاتی ہے تو بشر کی عبادت میں اور زیادہ خضوع پیدا ہو جاتا، خشوع پیدا ہو جاتا. جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ ایک شرمناک حرکت، جو گناہ سے بڑا گناہ، جو ظلم جس کو خلاق عالم معاف نہیں کرتا ہے، اتنا بڑا ظلم کیا. اور جناب یوسف کو صرف اس بنیاد پر، میں یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یعقوب کے بیٹوں نے جناب یوسف کو کس لیے کنویں میں ڈالا تھا؟ جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تھی. ان کا حق چھین لیا ہو، ان کا مال غصب کر لیا ہو، ان پہ ضرب لگائی ہو، کچھ ایسا نہیں کیا تھا. صرف اس لیے ہوا کہ حضرت یعقوب حضرت یوسف سے بے حد محبت کرتے تھے، اور ان کے کمالات کی بنیاد پہ، ان کے صفات کی بنیاد پہ، ان کے اخلاق و کردار کی بنیاد پر، ان کے بیہیویئر کی بنیاد پہ. تو صرف اس لیے ان کے دشمن ہو گئے. ان کے سگے بھائی جو خون تھے، جن سے خون کا رشتہ تھا، بلڈ ریلیشن تھا نا، تو یہ لوگ اس لیے دشمن ہو گئے. جناب آپ کو معلوم ہے تاریخ میں کہ کہیں پہ ایسا تو نہیں کہ جناب یوسف نے ان کو مارا ہو، پیٹا ہو، ان کا مال لے لیا ہو، کچھ نہیں. صرف اس لیے کہ جناب یعقوب ان سے محبت کرتے تھے. تو اس میں جناب یوسف کی کیا خطا تھی؟ یعقوب کو ان کی ادا پسند آئی، ان کے اندر کچھ کوالٹیز دکھائی دی، ان کے اندر کچھ خصوصیتیں محسوس ہوئیں، اس لیے ان کو محبت ہوئی. محبت کرتے تھے اپنے بیٹے سے، ان سے بھی کرتے تھے، مگر چونکہ ان سے زیادہ کرتے تھے اس لیے دشمن ہو گئے. تو محبت کی بنیاد پر دشمن ہو گئے کہ باپ ان کو کیوں چاہتا ہے، ان کو جو ہے راستے سے ہٹا دیا جائے. تو میں یہاں پر ایک بات کہتا ہوں اپنے تمام سننے والوں سے کہ آپ خود اندازہ لگائیے کہ جناب یوسف نے کوئی غلطی نہیں کی تھی. جناب یعقوب صرف ان سے محبت کرتے تھے، اس وجہ سے بھائیوں کو برداشت نہیں ہوا. تو جس کو یعقوب محبت جس سے کرتے تھے، اس سے جب سگے بھائیوں کو برداشت نہیں ہوا اور اس نے ظلم کر ڈالا، تو پھر جن اہل بیت سے خود اللہ محبت کرتا ہو، جن اہل بیت سے خود رسول اللہ محبت کرتے ہیں، تو ان کا بھی صرف یہی خطا تھی. جب خون کے رشتے والے جو ہے دشمن ہو گئے، تو وہ مدینے میں جن لوگوں نے پیغمبر کی بیٹی کو ستایا ہے، حسنین علیہ السلام کو ستایا ہے، یہ لوگ
حسن علیہ السلام کی کوئی خطا نہیں تھی، جناب سیدہ کی کوئی خطا نہیں تھی، مولا متقیان کی کوئی خطا نہیں تھی، بلکہ کہا گیا ہے کہ علی مرتضیٰ کو قتل اس لیے کہ علی شدت عدل، ان کے اندر عدالت میں شدت پائی جاتی تھی. تو ان کے صفات اور کمالات کو خلاق عالم نے ایسا عنایت کیا تھا، تو اس میں اللہ نے دیا تھا. آپ کو لڑنا اللہ سے لڑیے، رسول اللہ سے لڑیے. تو چونکہ ان کے کمالات اور صفات کی بنیاد پر اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ساری فضیلتیں ان کے لیے، تو لوگ اس لیے دشمن ہو گئے. اہل بیت علیہ السلام کے دشمن اس لیے ہو گئے جب سگے بھائی اسے دشمن ہو گئے اور کنویں میں ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد چلے آئے تو جناب یعقوب کو جھوٹی قمیص دی. جناب یعقوب نے کہا کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوگا. ایک زمانہ گزر گیا کہ جب عذاب نہیں آیا تو وہ سمجھ رہے تھے عذاب نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آگ برسے گی، یہ زمین پھٹے گی، یا پتھر برسیں گے، یہ بارش آئے گی. تو جب کچھ نہیں ہوا تو کئی ایک عرصے کے بعد آئے، اور آنے کے بعد ان سے کہا کہ بابا آپ نے کہا تھا عذاب آئے گا، آپ نبی ہیں، آپ کی بات سچ ہونا چاہیے، بٹ ہمارے اوپر نہ آگ برسی ہے، نہ پتھر برسے ہیں، نہ زمین پھٹی ہے، نہ سیلاب آیا ہے، عذاب تو آیا نہیں. تو جناب یعقوب نے فرمایا تمہارے اوپر عذاب آ چکا لیکن تمہیں خبر بھی نہیں ہوئی. کہ وہ کیسے؟ کہ تمہارے دلوں سے، بہت سننے کی بات ہے، اہم جملہ ہے جناب یعقوب کا، تمہارے دلوں سے لطف عبادت ختم ہو گیا. یہ لطف عبادت کا ختم ہو جانا عذاب الہی ہے، توفیق عبادت کا چھن جانا عذاب الہی ہے. یہ عنایت پروردگار ہے کہ انسان کے دلوں میں لطف پیدا ہو. اب جو ہے کوئی انسان ہے کہ اس کا متوجہ ہی نہیں ہوتا، اس کا مطلب اس کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں توفیق حاصل ہو. تو جب اللہ آزماتا ہے تو روحانی اعتبار سے کچھ چیزیں دیتا ہے، توفیق الہی. اسی طرح سے ایک سب سے بڑا تحفہ جو اللہ نے امت محمدیہ میں مخصوص طیب و طاہر نسلوں کے مالک، پاک و پاکیزہ قلوب رکھنے والے، طیب و طاہر خون رکھنے والے افراد کو جو اللہ نے ایک سب سے بڑا تحفہ دیا ہے، اس تحفے کا نام ہے عزائے امام حسین علیہ السلام، جو محبت اہل بیت کی بنیاد پہ انسان اپنی زندگی میں ایک سب سے بڑا تحفہ کی سے بڑی اچھی بات کہی، ایک انعام ہے زہرا کا عزاداروں کو. یہ جو عزاداری ہے ایک انعام ہے زہرا کا عزاداروں کو، یہ تبرک نہیں ملتا کبھی غداروں کو. یہ وفاداروں کا تبرک، یہ آل محمد کے چاہنے والوں کو اللہ نے عنایت کیا ہے. اچھا یہ اللہ نے دے دیا تو یہ ایک آزمائش کی منزل ہے کہ اب آپ اس تحفے کو پانے کے بعد اپنی زندگی کو کس طرح بدلنا چاہتے ہیں. آپ کے اندر جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے جس میں خلاق عالم نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ انسان کو برائیوں سے اور بے حیائی سے روک دیتی. ایک آدمی نماز پڑھ کے نکلا اور نکلنے کے بعد باہر آیا، وہی غیبت کر رہا ہے، وہی گالی بک رہا ہے، وہی بدتمیزیاں کر رہا ہے، وہی سب بری حرکتیں کر رہا ہے جو پہلے کر رہا تھا. تو قرآن کی آیت غلط نہیں ہو سکتی. قرآن نے تو کہا ہے نماز برائیوں سے روک دیتی ہے. اگر آپ کو یقین نہ ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں. زندگی بھر نمازیں پڑھی ہوں گی حر ابن یزید ریاحی نے، نہیں معلوم ان کا کیا اجر ہوگا، لیکن ایک بار امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نماز جماعت میں مقام اشراف پہ جب شریک ہوا تو کہا کہ آپ اپنے لشکر میں جائیے نماز پڑھائیے، میں اپنے لشکر میں نماز پڑھاتا ہوں. تو اس نے کہا نہیں نماز ہم آپ کے پیچھے پڑھیں گے. اور ایک بار نماز پڑھی سورین کی، اثر یہ ہوا کہ اس کو جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لایا. کل جو بھی ان کی زندگی رہی ہو، لیکن آج جب حر ابن یزید ریاحی کو یاد کیا جاتا ہے تو علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو نماز جو انسان کو برائی سے روک دیتی ہے، مگر اگر وہ اس کے باوجود نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلا ہے، وہی برائی پائی جاتی ہے اس کے اندر، وہی بے حیائی پائی جاتی ہے اس کے اندر،
وہی غیبت پائی جاتی ہے اس کے اندر، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ قرآن کی آیت تو جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب سیدھا ہوا کہ آپ صرف گئے ہیں اور جانے کے بعد وہ جو نماز پڑھ کے آئے ہیں اس کی روحانیت کو نہیں سمجھا۔ اور روحانیت کب اس میں آتی ہے؟ جب اہل بیت کی ولایت دل میں پیدا ہو۔ اسی لیے خلاق عالم نے کہا ہے کہ سر جھکے کعبے کی طرف، یعنی سر جھکے بیت کی طرف اور دل جھکے اہل بیت کی طرف، تب سجدہ پورا ہوتا ہے۔ اگر صرف سر جھک رہا ہے، دل نہیں جھک رہا ہے، تو جس طرح قرآن مجید نے کہا ہے کہ نماز تنہا عن الفحشاء والمنکر، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، برائیوں سے روک دیتی ہے۔ تو اب جب آپ نکلیں نماز پڑھنے کے بعد، باہر نکلیں، تو آپ کے اندر جیسے پہلے گئے تھے ویسے نہیں ہونا چاہیے، بدل جائے۔ وہ بھی ایک عبادت ہے، اور جو اللہ نے محبان آل محمد کو بعنوان حسین ابن علی عزاداری دی ہے، وہ بھی ایک عبادت ہے۔ جس طرح وہاں سے برائیاں ختم ہوتی، اسی طرح یہاں سے بھی جب انسان جائے تو قلوب روشن ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے سنا نہیں کہ جب یہاں سے فرش عزا سے فرشتے جاتے ہیں، وہ فرشتے جو شریک ہوتے ہیں جب جاتے ہیں اور جب ان کے پاس پہنچتے ہیں جن کے پاس سے آئے تھے، تو ان کے پاس وہ حوریں جنت کی، جہاں خوشبو کا تصور نہیں کر سکتی کیسی خوشبو، اس لیے کہ اس کی جو خوشبو ہے وہ آج تک کسی نے نہ بتایا ہے اور نہ اس کو محسوس کیا ہے۔ وہ دنیا کی ہر خوشبو سے الگ ہے، اس کے باوجود ان فرشتوں کے پاس سے جو ہے خوشبو محسوس کیا، تو پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ فرش عزا سے۔ تو فرش عزا انسان کے اندر، یعنی آنے والے فرشتوں کے اندر یہ بدلاؤ پیدا کرتا ہے، یہ فرش جو ہے کہ ان کے اندر خوشبو پیدا ہوئی۔ کیوں؟ ذکر حسین علیہ السلام سے۔ فرش عزا پہ صرف اس لیے امام حسین کا ذکر سننے کے لیے آئے، جو ان کی ڈیوٹی ہے۔ تو جب ان کے کردار میں ان کے پاس خوشبو ہونے کے باوجود ذکر حسین کی خوشبو غالب آ گئی، تو عزادار حسین جو اس فرش پہ بیٹھا ہوا ہے، جب وہاں سے نکلے، جب باہر نکلے، تو اس کے کریکٹر سے اور کردار سے محبت حسین کی خوشبو جھلکتی ہو۔ اس کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ وہ حسین کا چاہنے والا ہے، بلکہ باہر سے دیکھنے والا خود کہے کہ حسین ابن علی کا چاہنے والا ہے۔ جیسے مولائے متقیان جب مسجد سے تشریف لے جا رہے تھے گھر کی طرف مغرب کے بعد، تو کچھ لوگ پیچھے پیچھے آئے۔ مولا نے مڑ کے پوچھا کون؟ کہا ہم آپ کے چاہنے والے، ہم آپ کے شیعہ۔ تو مولا نے ان کے چہروں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا تمہاری زبان کہہ رہی ہے کہ تمہارے چاہنے والے، لیکن تمہارے چہرے نہیں بتاتے۔ یعنی مولا چاہتے ہیں کہ کردار سے ثابت ہو، سیرت سے ثابت ہو کہ انسان کس کا ماننے والا ہے۔ امام کا قول ہے کنتم لنا زینہ، کونوا لنا زینہ، تم لوگ ہمارے لیے زینت کا سبب بننا، فلا تکونوا علینا شیئا، اور تو ہمارے لیے جو ہے بدنامی کا سبب نہ بننا۔ جب کبھی کوئی تمہیں دیکھے، جب کبھی کوئی تمہاری طرف غور کرے، تو اس کی جب نظر اٹھے تو یہ دیکھے کہ جس امام کے ماننے والے ایسے ہیں تو وہ امام کیسا ہوگا۔ تو جب آپ فرش عزا سے اٹھ کے آ رہے ہیں، سینے پہ جب آپ ماتم کر رہے ہیں، دیکھیے ماتم کے بہت سارے فائدے ہیں۔ میں آپ کو سامنے کی بات بتاتا ہوں۔ جب کبھی کوئی انسان خدا نخواستہ کسی کا دل ڈوبنے لگتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہے اس کے سینے کو دبایا جاتا ہے، دبا دبا کے، شاک بھی لگائے جاتے کچھ الیکٹرک طریقے سے، کیسے دبا دبا کے، تاکہ اس کا دل زندہ ہو جائے۔ اگر دل بیٹھ رہا ہے تو زندہ ہو جاتا ہے، اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہم تو حسین کا نام لے کے سینے پر ہاتھ مارتے ہیں، تو ہمارے دل مردہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ نام حسین کی وہ برکت ہے کہ ہمارے دل جو ہے مردہ نہیں ہو سکتے۔ اور جب ہم باہر نکلے تو زندہ دل لوگوں کی طرح جائیں۔ جب ہمیں کوئی دیکھے تو کہے کہ یہ اہل بیت کے چاہنے والے، آل محمد کے چاہنے والے۔ ہمارے کردار میں خوشبو آنا چاہیے
2 مہینہ 8 دن مسلسل امام علی مقام کے حوالے سے نام مجلس حسین کا لے کے جب بلایا جاتا ہے تو آپ اپنی اہمیت سمجھیے. معیت کی بنیاد پر اگر دیکھیں تو آپ جس فرش پر بیٹھتے ہیں اس فرش پر اکیلے آپ نہیں ہوتے. آسمان سے فرشتے آتے ہیں، انبیاء آتے ہیں، آدم و نوح و ابراہیم و تمام علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء ہوتے ہیں، جناب سیدہ ہوتی ہیں، خود جو ہے پیغمبر اسلام اس فرش پہ تشریف رکھتے ہیں. تو آپ کی خود کی اہمیت یہ ہے کہ آپ ان کی معیت میں تشریف فرمائیں، اور جب ان کی معیت سے باہر نکلے تو آپ کے دل زندہ ہونا چاہیے، آپ کا کردار مہکتا ہونا چاہیے، اور آپ کے اندر وہ توفیق الہی جاگی ہوئی ہونا چاہیے کہ اب عبادتوں کی طرف آپ دوڑ کے جائیں. اب آواز تکبیر اگر آپ کے کان میں آ گئی ہے تو اب دنیا میں کوئی بڑا نہیں ہے. آپ کے کان میں اگر جو ہے اللہ کے نام کی آواز آئی تو آپ بڑھ کے جائیے. جب باہر نکلنے امام علی مقام کا نام لے کر مجلس حسین کرنے کے بعد، ماتم حسین کرنے کے بعد، تو آپ کے اندر چینجنگ ہونا چاہیے، آپ کے اندر بدلاؤ ہونا چاہیے کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا ہے. جیسے نماز برائیوں سے روکتی ہے وہ بھی عبادت ہے، ویسے حسین کی مجلس بھی عبادت ہے. یہ بھی بے حیائی سے روک دیتی ہے، اختلافات سے روک دیتی ہے. کائنات میں جو مرکز اتحاد جو نقطہ ہے کائنات میں، جس کی مثال دی جا سکتی ہے، وہ حسین ابن علی کی ذات گرامی ہے، وہ شہداء کربلا علیہ السلام. آپ دیکھیے زبانیں، قلوب، فکریں سب متحد ہیں، سب متحد. اب اس کے بعد جو آپ وہاں سے مجلس سے باہر نکل رہے ہیں تو اب کسی کو دھکا نہیں لگنا چاہیے کہ نہیں چلو یہ ہے حقوق العباد میں شامل. آپ نے ظلم یزید پہ جو ہے امام علی مقام کی مظلومیت پہ آپ نے آنسو بہائے. اگر وہی کام آپ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گئے تو تھے لیکن آپ نے اس سے کچھ فیض حاصل نہیں کیا، اس سے کچھ آپ نے فیض حاصل نہیں کیا. فیض جب ہی حاصل ہوگا کہ جب آپ اس روحانیت کو سمجھیں. من بقا علی الحسین و ابقا و تباقا وجبت لہ الجنہ. حسین پر روئے رلائے اور انہیں جیسی صورت بنائے اس کے لیے جنت واجب ہے. کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو جنت ڈائریکٹ کہا کہ جنت واجب کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانے کا راستہ کھل گیا ہے. اب وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ زیادہ راہ لے کے جانا ہے. جنت میں خالی یوں ہی نہیں رہنا، اس میں گھر بھی بنانا ہے. اس کے لیے خلاق عالم کی عبادت. جب سجدہ کریں تو حسین کا سجدہ یاد آئے، اور جب حسین کا سجدہ یاد آئے تو خلاق عالم کی بارگاہ میں سجدہ کریں. اب یہ بات تو امام علی مقام خود ہی اپنے چاہنے والوں سے پوچھیں گے کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ عصر کے وقت میری گردن پہ چلنے والا شمر کا خنجر تو آپ کو یاد ہے، لیکن وہ سجدہ جو میں نے اللہ کی بارگاہ میں کیا تھا وہ سجدہ آپ کو یاد کیوں نہیں رہ گیا؟ یہ امانت ہے جو ہمارے حوالے امام علی مقام نے کی ہے کہ اب آپ جو 2 مہینہ 8 دن کے بعد جو آپ کی زندگی اور اگلے محرم تک کے لیے، تو اب جو اگلا محرم آئے تو جب فرش پہ پہنچے تو ویسے ہی نہ پہنچے جیسے پچھلے سال پہنچے تھے. اب آپ کا کیریکٹر بدلا ہوا ہونا چاہیے، اب آپ کی سیرت پہ تبدیلی ہونا چاہیے، اب آپ کے مزاج میں حسینیت ہونا چاہیے. آپ فرش ازا پر جب بیٹھیں تو اس کا ادب ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا سیکھا ہے. اور صرف فرش ازا تک یہ محدود نہیں ہے، جب باہر نکلیں تو جس طرح کل بد زبانی کرتے تھے آج بھی بد زبانی کریں، ایسا نہیں ہو. کل غیبتیں کرتے تھے آج بھی غیبتیں کریں، ایسا نہیں ہو. اپنے جو قطع تعلق کیے ہوئے رشتہ داروں سے تھے آج اب ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب یہ ہو کہ امام علی مقام خوش ہو جائیں کس نے ہمارے ذکر سے کچھ لیا ہے. ابن مظاہر کی دوستی کا جب ذکر ہوتا ہے تو اب جب اپنے دوست سے جب آپ ملیں تو اس دوست کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں یہ آپ کو سوچنا چاہیے. یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے بار
مسلسل ذکر حسین سننے کے بعد، جس کے حوالے سے اللہ کا ذکر، رسول اللہ کا ذکر، آدم کا ذکر، نوح کا ذکر، ابراہیم کا ذکر، کریکٹر کا ذکر، کردار کا ذکر، تقوی کا ذکر، عبادتوں کا ذکر، سارے اذکار اس میں آ جاتے ہیں. یہ ذات حسین ہے. یہ مکتب تہذیب جو فرش ازا ہے، بہت بڑا مدرسہ اور مکتب ہے کہ جہاں بیٹھ کے سارے ذکر آپ کو سنائے جاتے ہیں. تو آپ نے جو ذکر سنے، یعنی مطلب میرا کہنے کا مطلب صرف مردوں سے نہیں ہے، میری ماں بہنوں سے بھی ہے کہ اب آپ نے 2 مہینہ 8 دن تک مسلسل یہ سنا ہے کہ جناب سیدہ زہرا کی بیٹیوں کی چادر چھینی گئی. تو اب اگر نہیں ہے، ویسے تو مجھے امید ہے کہ جتنے بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں وہ شریعت کے پابند ہیں، اگر نہیں ہے تو اب آپ کے سر سے ردا نہیں اترنا چاہیے، اب آپ کے سر ننگے نہیں ہونا چاہیے. اگلا سال جب آئے تو آپ میں چینجنگ ہونا چاہیے، آپ میں بدلاؤ ہونا چاہیے. آپ نے سنا کہ آل محمد علیہ السلام پیاسے شہید کر دیے گئے، ان کے جو اولاد ہیں امام حسین علیہ السلام کی، ان کو پانی نہیں دیا گیا. اب اگر آپ کے سامنے پیاسا آئے تو آپ کیسے اس کے ساتھ کیا برتاؤ کریں؟ بھوکا ہے تو آپ کو تڑپ جانا چاہیے کہ اس کی بھوک کو جلدی سے مٹایا جائے. آپ اندازہ لگائیے. سب سے میری ماں بہنوں سے بھی گزارش کہ اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنانا آپ کے اختیار میں ہے، اپنے کردار کو، اپنی سیرت کو سنوارنا آپ کے اختیار میں ہے. آپ دیکھیں امام علی مقام کے سلسلے سے جب آپ نے سنا ہے کہ امام کو جو ہے اس طرح ستایا گیا، اس طرح پریشان کیا گیا، تو ان پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے آپ کسی کو پریشان نہ کریں، آپ کسی کو پریشان نہ کریں. آپ کے کردار سے کسی کی پریشانی نہ ہونا چاہیے، آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، آپ کے ہاتھ پیر سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے توفیق الہی. یہ اللہ نے روحانیت کے طور پر محبان آل محمد کو دعائے جناب سیدہ کے ذریعے سے عزاداری آزمائش کے طور پر تحفے میں دیا ہے کہ ہم نے تو آپ کو دے دیا ہے، آپ اس کو کس طرح سے رکھتے ہیں؟ آیا صرف فارملٹیز پوری کرنے کے لیے عزاداری ہے یا اس میں آپ نے کچھ سیکھا بھی ہے؟ اگر سیکھا ہے تو اس کا ظاہر ہونا بھی ضروری ہے، آپ کے کریکٹر سے، کردار سے ظاہر ہونا بھی ضروری ہے. اس لیے کہ سب سے بڑی اہمیت انسان کی دنیا میں اور آخرت میں کردار کی بنیاد پہ ہے. If wealth is loss, nothing loss. If health is loss, something loss. And if character is loss, everything loss. دولت چلی گئی کوئی پرابلم نہیں ہے، آ جائے گی. ہیلتھ اور صحت پہ کوئی پرابلم آ گئی تو ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر کسی کا کریکٹر ختم ہو گیا، کردار ختم ہو گیا تو مردہ ہو گیا. اس لیے کہ خود تو مر سکتا ہے، کردار نہیں مر سکتا. انسان زندگی میں خود چاہے نہ رہے مگر اس کے بعد اس کا کردار اور اس کی سیرت ہمیشہ رہتی ہے. معصومین کے ساتھ رہنے والے آپ دیکھیں اس سلسلے کو 2 مہینہ 8 دن تک جو امام علی مقام کا غم مناتے ہیں، جو آنسو آپ کی آنکھوں سے نکلتے ہیں، اس سے آپ کی آنکھیں بھی پاکیزہ ہو جانا چاہیے. یا حسین کے جو نعرے لگاتے سے آپ کی زبان بھی پاکیزہ ہونا چاہیے. حسین ابن علی علیہ السلام فکر کرتے ہیں، اس سے آپ کی فکر بھی پاکیزہ ہونا چاہیے. دل بھی آپ کا روشن ہونا چاہیے. اور جب دل روشن ہو جائے تو پھر کسی کو زیادہ ہدایت کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود بخود اللہ کی بارگاہ کی طرف آتا ہے. یہ ہے امام علیہ مقام کی عزاداری کا فائدہ. بارگاہ الہی میں ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار یہ تحفہ جو تو نے دیا ہے ہمیں، اس کا صحیح مقصد سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس سے جو مفید فائدہ ہے، جو مفید چیزیں ان کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.